السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول جنونیت ہے یہی کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اے عشق ادھر آ، تجھے عشق سکھاؤں، دریا میں بٹھا کے تجھے بیعت کراؤں۔ تھک جاتے ہیں لوگ اکثر تیری عین پر آ کر، اے نشین سے آگے تیرے کل میں سماؤں۔ اے عشق تیرا عشق ہوں آ سنگ تو میرے، سینے سے لگا کر تجھے سرمست بناؤں۔ تو جھوم اٹھے دیکھ کر دیوانگی میری، آؤ جد کی حالت میں تجھے رقص سکھاؤں۔ وہ تینوں شرارتوں کی پٹارنیں کسی کو ڈھونڈنے میں سخت مصروف تھیں۔ وہ دیکھو وہ رہا، ہانیہ نے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں جلدی چلو، ذرا خبر لے کر آتے ہیں اس کی۔ ارسلان اپنی آستین اوپر چڑھاتے بولا جیسے اسے پیٹنے ہی جا رہا ہو۔ اے لڑکے بات سنو میری، ہانیہ نے اس لڑکے کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ لڑکا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آج سر اقبال کی کلاس میں ٹیسٹ دیتے وقت جب تم سے عالیہ نے ایک سوال کا جواب پوچھا تھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ ہانیہ نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اب جلدی سے بتاؤ، ارسلان نے بھی اسی انداز میں کہا۔ پچھلی بار عالیہ نے مجھے بھی ایک سوال کا جواب نہیں بتایا تھا، لڑکے نے ہانیہ کو بتایا کہ میں نے اسے بدلہ لیا ہے۔ تو؟ ارسلان اور ہانیہ نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ تو کا کیا مطلب ہے میں نے بدلہ لیا ہے؟ وہ لڑکا بولا۔ بیٹا آج تم پھر اپنی خیر منا لو ہم سے۔ ارسلان کو بہت غصہ آ رہا تھا اس پر، اس نے اس کی فیوچر وائف کے ساتھ ایسا کیا تو کیسے کیا؟ عالیہ تو بس کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ ارسلان نے اس لڑکے کو پکڑا اور اسے فوارے کے پاس لے گیا۔ دیکھو سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ اس لڑکے نے اپنی خیر منانا چاہی۔ اگر سوری ہی ہر جرم کا حل ہوتا تو پھر پولیس کی کیا ضرورت تھی؟ ارسلان نے اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کو جرم قرار دے دیا تھا۔ ارسلان نے اسے پکڑنے کا کام کیا تھا تو ہانیہ نے اسے ایک ٹانگ مار کر فوارے میں دھکا دینے کا کام کیا تھا۔ وہ بیچارہ لڑکا فوارے میں گرنے کی وجہ سے پانی سے بھیگا پڑا تھا۔ اب بتاؤ تم ایسا کرو گے کبھی؟ ارسلان نے پوچھا۔ یا اللہ میری توبہ جو ایسا کر کے جاؤں کبھی۔ اس لڑکے نے تو توبہ کر لی۔ وہ تینوں اپنا بدلہ لینے کے بعد پیچھے مڑے ہی تھے کہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ان کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ عاقب غصے سے بھرا ان کو دیکھ رہا تھا۔ سفید شرٹ، کالی ٹائی اور مہرون کوٹ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہانیہ نے مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ ہاں ارسلان نے بھی جلدی سے سر ہاں میں ہلایا۔ عاقب آج آفس سے جلدی آ گیا تھا تاکہ یونی جا کر ان سے مل سکے اور یہاں آتے ساتھ ہی اس نے ارسلان اور ہانیہ کو ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عالیہ نے تو اپنے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت طاری کی ہوئی تھی، جیسے اس بیچاری نے تو کچھ کیا ہی نہیں، سارا کام تو ان دونوں نے کیا ہے۔ عاقب نے اب ان دونوں کو لیکچر دینا سٹارٹ کر دیا تھا۔ وہ دونوں تو بس ہاتھ باندھے سر نیچے کیے عاقب کا لیکچر سننے میں مصروف تھے۔ وہ لڑکا اب فوارے سے نکل کر رونی صورت بنا کر جا رہا تھا جب ہانیہ نے اسے دیکھا۔ ہانیہ کو تو بس اب بھی اس لڑکے پر غصہ آ رہا تھا، اسے عاقب کے ڈانٹنے کی وجہ بھی اب وہی لگ رہا تھا۔ ارے رکو، تم اتنی جلدی کیا ہے تمہیں جانے کی؟ ابھی میں تمہیں سبق سکھاتی ہوں۔ ہانیہ ابھی غصے سے اس لڑکے کے پیچھے بھاگنے ہی لگی تھی کہ عاقب نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کدھر محترمہ، بخش دو اس بیچارے کو بھی۔ اب عاقب دانت پر دانت جما کر بولا۔ اور تم؟ عاقب ارسلان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تو میں تمہیں گھر جا کر دیکھتا ہوں، پہلے اس محترمہ کو دیکھ لو۔ عاقب ہمیشہ کی طرح ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے کے سے انداز میں وہاں سے لے گیا۔ اب آج بھی میری بہن کو یونی چھوڑ کر گھر نہ بھاگ جانا جس طرح پہلے بھاگی تھی، ارسلان نے میٹھا سا طنز کیا تھا۔ عالیہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کو شرمندہ ہوتے دیکھ ارسلان ہنس دیا۔ اچھا اب اس طرح شرمندہ تو نہ ہو، میں نے ایسے ہی کہا تھا میری فیوچر وائف، ارسلان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ عالیہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ او ہو، لڑکی ہنسی تو مطلب پھنسی، ارسلان شرارت سے بولا۔ میں کب ہنسی؟ عالیہ نے آبرو چکا کر پوچھا۔ اچھا تو پھر تم نے اپنی ہونٹوں میں کیا دبایا تھا؟ ارسلان نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کے اس طرح بولنے پر عالیہ ہنس دی۔ اس کے ہنسنے پر تو ارسلان محترم چوڑے ہو گئے، اس لیے بولے اچھا تو میں امی کو کب بھیجوں پھر؟ کس لیے؟ عالیہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھی۔ تمہارے گھر صفائی کرنے کے لیے، ارسلان نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں میں بتاؤں گی مما کو کہ ارسلان نے مجھے کیا کہا، عالیہ نے اسے دھمکی دی۔ ارسلان ہنسا اور بولا، انہیں سمجھ لگ جانی ہے کہ تم چولے مار رہی ہو۔ عالیہ تو بس گرتے گرتے بچی اس کی بات پر۔
عاقب اسے پھر سے اسی اسٹور روم میں لے آیا تھا اور ہانیہ کو دیوار کے ساتھ لگا کر گھورنے لگا۔ آج بخش دیں مجھے، آج تو میرا بیگ بھی کلاس میں ہے، آج تو میں بور ہو کر مر جاؤں گی۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ عاقب نے اسے چپ کروا دیا۔ میرے سامنے مرنے کی باتیں نہ کیا کرو، سمجھی؟ ہاں سمجھ گئی، ہانیہ نے جلدی سے سر ہاں میں ہلاتے کہا۔ عاقب نے اس کے سر کے ساتھ سر ٹکایا۔ ہانیہ میڈم تو بس شکر منانے لگی اس کا غصہ کم ہوتے دیکھ کر۔ وہ تو شاید عقل سے فارغ بھی تھی، شاید نہیں 1000%۔ عاقب بس اسے محسوس کر رہا تھا، اس کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی، اسے سکون مل رہا تھا۔ آپ اب بند تو نہیں کریں گے نا مجھے اسٹور میں؟ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں کر دوں گا بند، عاقب نے سکون سے کہا۔ پلیز آج نہ کرے بند، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، ہانیہ نے اسے منانا چاہا۔ نہیں میں تو کروں گا تمہیں بند، اور وہ بھی صبح تک، عاقب نے سر اٹھا کر کہا۔ پلیز آج کے بعد نہیں کروں گی ایسا۔ آخر میں ہانیہ کی آواز رند گئی، شاید وہ رونے کو تھی۔ اسے آج ڈر لگ رہا تھا کیونکہ محترمہ اپنا بیگ ہی لانا بھول گئی تھی، اور اب تو گرمی بھی بہت تھی، اس نے تو گرمی سے ہی مر جانا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ عاقب کو اپنا دل باہر نکلتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کو زور سے اپنے اندر کھینچ لیا۔ آئی ایم سو سوری ہانی، میں مذاق کر رہا تھا، عاقب اسے سختی سے اپنے اندر کھینچتے ہوئے بولا۔ ہانیہ بھی پتہ نہیں کیوں اس کے سینے سے لگ کر زور و شور سے رو دی۔ آپ ہمیشہ ہی مجھے ایسے ڈانٹتے ہیں، ہانیہ روتے ہوئے بولی۔ اب نہیں ڈانٹوں گا، آئی پرومس۔ اسے اپنی وجہ سے روتے دیکھ عاقب کا دل کیا کہ اپنے آپ کو ہی شوٹ کر دے۔ آپ مجھے ڈانٹا نہ کریں، ہانیہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، پکا نہیں کچھ کہوں گا۔ عاقب نے اس کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ آپ مجھے میری کسی بھی اشارت پر نہیں ڈانٹیں گے نا؟ ہانیہ نے روتے ہوئے تصدیق چاہی۔ پکا نہیں ڈانٹوں گا؟ اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے چھوڑیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہانیہ کو اب یاد آیا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے اس کے زور سے کھینچنے پر۔ عاقب کا دل تو نہ کیا اسے اپنے آپ سے دور کرنے کا، پھر اس کا سوچتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ ہانیہ جلدی سے اسٹور روم سے بھاگی کہ کہیں دوبارہ ہی نہ موڈ بدل لے۔ عاقب گہرا سانس لے کر مسکرا دیا۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ ان کی یونی کی چھٹی ہو گئی تھی۔ عالیہ اور ہانیہ ساتھ کھڑی اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ عالیہ کا ڈرائیور تو آ چکا تھا لیکن ہانیہ کا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یار ہانیہ، جب تک تمہارا ڈرائیور نہیں آ جاتا میں یہیں کھڑی رہتی ہوں، عالیہ نے ہانیہ سے کہا۔ نہیں یار تم جاؤ، یہاں کھڑی میرا سر ہی کھاتے رہنا تم نے، ہانیہ نے آنکھیں گھما کر کہا۔ ہاں بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، عالیہ نے منہ بنا کر کہا۔ کس دنیا میں رہتی ہو تم محترمہ؟ یہ بھلائی کا نہیں سائنس کا زمانہ ہے، اتنا بھی نہیں پتا؟ ہانیہ نے اس کی عقل پر افسوس کرتے کہا۔ عالیہ کی تو پوری آنکھیں ہی کھل گئیں۔ جا رہی ہوں میں، کرتی رہو اب اپنے ڈرائیور کا ویٹ۔ یہ کہتے ساتھ ہی عالیہ وہاں سے چلی گئی۔ ہانیہ کو 2 گھنٹے ہو گئے تھے ڈرائیور کا انتظار کرتے ہوئے، پر ڈرائیور ابھی تک نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کئی بار ڈرائیور کو فون کیا پر ڈرائیور صاحب کا فون ہی بند جا رہا تھا۔ فوزیہ بیگم نے کئی بار ہانیہ کو کال کر کے پوچھ لیا کہ کب آ رہی ہو ماما، میں کیا کروں، ڈرائیور ہی نہیں آیا ابھی تک، میری تو خود کی ٹانگیں درد کرنے لگ گئی ہیں یہاں کھڑے کھڑے۔ بیٹا گھر سے نکلے تو اسے 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ فوزیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ پتہ نہیں ماما، فون بھی نہیں اٹھا رہا کمینہ۔ ہانیہ کو غصہ آ رہا تھا اب ڈرائیور پر۔ بری بات ہانی، بڑوں کو ایسے نہیں کہتے، فوزیہ بیگم نے اسے ڈپٹا۔ اچھا ماما، مجھے لگتا ہے آ گیا ہے ڈرائیور، سامنے سے ایک گاڑی آتی نظر تو آ رہی ہے، شاید وہی ہے، ہانیہ نے سامنے سے آتی ایک گاڑی کو دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جلدی سے گھر پہنچو، میں فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کہتے ہی ہانیہ نے فون رکھ دیا۔ ارے یہ تو میری گاڑی نہیں ہے، ہانیہ نے گاڑی کا پاس آتے کہا۔ اس سے پہلے ہانیہ وہاں سے جاتی گاڑی میں سے 2 نقاب پوش نکلے اور ہانیہ کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا اور گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ کیا ہوا آنٹی؟ عالیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ جب ہانیہ 1 گھنٹے بعد گھر نہیں آئی تو فوزیہ بیگم نے ہانیہ کو فون کیا پر ہانیہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اتنے میں ڈرائیور کا فون بھی فوزیہ بیگم کو آنے لگا۔ فوزیہ بیگم نے جلدی سے ڈرائیور کا فون اٹھایا تو ڈرائیور نے انہیں بتایا جب وہ ہانیہ کو لینے جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے گاڑی کو گھیر لیا اور اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ عثمان صاحب بھی گھر پر نہیں تھے، وہ آفس کے کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اب وہ اکیلی کیا کرتی؟ انہوں نے عالیہ کو فون ملایا اور رونے لگیں۔ ارے مامی آپ رو کیوں رہی ہیں، بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ عالیہ نے ان کے مسلسل رونے کی وجہ سے پریشانی سے پوچھا۔ فوزیہ بیگم نے اسے ساری بات بتا دی۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب صبر کریں، میں ماما بابا کے ساتھ آپ کے گھر آ رہی ہوں، بس آپ خود کو سنبھال لیں۔ یہ کہتے ساتھ عالیہ نے فون کاٹا اور بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی۔ ماما بابا، عالیہ نے نیچے آ کر چلانا شروع کر دیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ بلال صاحب جو صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے عالیہ کو یوں چائے چلاتے دیکھ چائے کو ٹیبل پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ فرحت بیگم جو کچن میں کام کر رہی تھی وہ بھی باہر آ گئی۔ ماما وہ ہانیہ، عالیہ نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یا اللہ خیر، ساری بات سنتے ہی فرحت بیگم بولی
چلو بیٹا ان کے گھر چلتے ہیں، بلال صاحب نے کہا۔ وہ تینوں چل دیے ہانیہ کے گھر کی طرف۔ فوزیہ بیگم تو کب سے روئے ہی جا رہی تھی اور فرحت بیگم انہیں چپ کروانے میں مصروف تھیں۔ عالیہ اور بلال صاحب یونیورسٹی بھی گئے تھے ہانیہ کا پتہ کرنے پر، وہاں بھی اس کا کچھ معلوم نہیں ہو پایا۔ بلال صاحب اب پولیس اسٹیشن گئے تھے ہانیہ کا پتہ کروانے۔ اب گھر میں صرف فرحت بیگم، فوزیہ بیگم اور عالیہ ہی تھے۔ میں ایسا کرتی ہوں ارسلان اور عاقب بھائی کو بھی بلا لیتی ہوں، کیا پتہ وہ کچھ مدد کریں، عالیہ نے فرحت اور فوزیہ بیگم سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا تم بلا لو، فرحت بیگم نے کہا۔ فوزیہ بیگم تو بس روئے ہی جا رہی تھی۔ عالیہ نے ارسلان کو فون کیا اور اسے ساری بات بتائی۔ کیا عالیہ تم ہمیشہ اسے چھوڑ کر بھاگ جاتی ہو؟ کیسی بہن ہو تم؟ اگر ڈرائیور نہیں آ رہا تھا تو تمہیں اس کے پاس رکنا چاہیے تھا۔ ارسلان پہلی دفعہ غصے سے بھڑک کر بول رہا تھا۔ آئی ٹیل یو عالیہ، اگر ہانی کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا، سمجھی؟ وہ آخر میں دھاڑا تھا۔ عالیہ کو اپنی آدھی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ارسلان میں نے اسے کہا تھا کہ رک جاتی ہوں میں تمہارے پاس، لیکن اس نے کہا تم جاؤ، وہ روتے ہوئے بولی۔ پر ارسلان فون کاٹ چکا تھا۔ ہیلو ارسلان، عالیہ بے بسی سے لب بیچ کر رو دی۔ یار ہانی تم کہاں ہو؟ وہ مجھے غلط کیوں سمجھ رہا ہے؟ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہاں شاید میری ہی غلطی ہے، مجھے ہی ہانی کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ارسلان بھاگنے کے اس انداز میں کمرے سے نکلا۔ وہ بھاگتا ہوا جا ہی رہا تھا کہ عاقب سے ٹکرایا۔ کیا ہوا ہے ارسلان؟ پاگلوں کی طرح کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ عاقب غصے سے بولا۔ بھائی وہ ہانی۔ ارسلان کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ کیا ہوا ہے ہانی کو؟ ہانی کا سنتے ہی عاقب بھڑک کر بولا۔ بھائی وہ ہانی۔ ارسلان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ارسلان بتاؤ کیا ہوا ہے ہانی کو؟ عاقب ارسلان کا گریبان پکڑے غصے سے بھڑک کر بولا۔ بھائی ہانی کا اغوا ہو گیا ہے۔ پھر ارسلان نے عاقب کو ساری بات بتا دی۔ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عاقب کی آنکھیں ضبط کی شدت سے لال ہو رہی تھی۔ بھائی مجھے خود بھی ابھی عالیہ کا فون آیا، اسی نے بتایا۔ اگر یہ شہریار کا کام ہے تو قسم سے بخشوں گا نہیں میں اسے۔ عاقب کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ شہریار کو آگ میں جھونک دے۔ گدھوں کی اولادو، تم لوگوں کو ہمت کیسے ہوئی ہانیہ عثمان کو اغوا کرنے کی؟ ہانیہ کے ہاتھوں ان 3 لڑکوں کی شامت آئی ہوئی تھی جو ہانیہ کو اٹھا کر لائے تھے۔ بس اگر تم اب بولے تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا تمہیں شوٹ کرنے میں، ان میں سے ایک لڑکا بولا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے بی نہیں محترمہ بولو، ہانیہ نے ان سب کو پہلی وارننگ دی، جس پر ان تینوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی تم مجھے دھمکی دو؟ ہانیہ ان تینوں کو دیکھتے ہوئے آبرو جھکا کر بولی۔ اس موٹے سے چشمے میں تم بی ہی لگتی ہو۔ ان میں سے ایک لڑکے نے ایک چیز کے چشمے پر چوٹ کی۔ او پینڈو جاہل گوار، اتنا بھی نہیں پتا کہ چشمے میں ایک محترمہ لگتی ہوں، اور ویسے بھی تم لوگوں کی شکل دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کبھی کسی محترمہ کو دیکھا ہی نہیں۔ تم پینڈو جاہل گواروں نے، ہانیہ نے ان کی جاہلیت پر افسوس کرتے کہا۔ اف محترمہ آپ کتنا بولتی ہیں، ان میں سے ایک لڑکا بولا۔ تم تینوں میں سے مجھے یہی لڑکا سمجھدار لگتا ہے؟ ہانیہ نے اس لڑکے کی سمجھداری پر اسے داد دی۔ اس لڑکے نے بھی بڑے خوش ہو کر داد وصول کی، جس پر دوسرے لڑکوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ ویسے تم تینوں نے مجھے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ ہانیہ اب شاید ان کا انٹرویو لینا چاہ رہی تھی۔ میرا نام بشیر ہے، سمجھدار لڑکے نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام عظیم ہے، دوسرے لڑکے نے اپنا تعارف کرایا۔ اور میرا نام علی ہے، اب تیسرے لڑکے نے اپنا تعارف کرایا۔ اور ہم تینوں بھائی ہیں، بشیر بولا۔ ہاں تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے۔ اغوا کیوں کیا؟ ہانیہ نے پوچھا۔ تو ہم نے اغوا نہیں کیا، وہ تو چھوٹے خان نے ہمیں کہا تھا کہ تمہیں پکڑنا ہے، بشیر بولا۔ عظیم اور علی نے بشیر کی ہاں میں ہام لے۔ اچھا دکھتے تو تم لوگ اچھے گھر سے ہو، پھر ایسا کام کیوں کیا؟ ہانیہ پینڈو جاہل گوار سے اب اچھے گھرانوں پر آ گئی تھی۔ بس کیا کرے بہنا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم اچھے گھروں سے ہی ہیں، ہم میں ایسی کوئی بری عادت نہیں ہے۔ وہ تو ہم سب خان کے گھر میں گارڈ کی ملازمت کرتے ہیں نا، اس لیے ہمیں چھوٹے خان نے یہ کام سونپ دیا، علی بیچارگی سے بولا۔ ہم نے پہلی بار یہ کام کیا ہے، اسی لیے تو جب میں نے تمہارے منہ پر رومال رکھا تو میرا ہاتھ لڑکھڑا رہے تھے، بشیر بھی بیچارگی سے بولا۔ اچھا اس لیے تمہیں بے ہوش نہیں ہوئی تھی؟ اور تم لوگوں کے رومال سے تو پرفیوم کی اسمیل آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا تم لوگوں نے اس میں کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں لگایا تھا جس سے میں بے ہوش ہو جاتی۔ ہاں اس لیے تو تم سارے راستے ہمارا سر کھاتی آئی ہو، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رومال میں کوئی کیمیکل وغیرہ بھی لگاتے ہیں، یہ تو مجھے تم سے ہی پتہ لگ رہا ہے۔ میں نے تو فلموں ڈراموں میں دیکھا تھا کہ رومال منہ پر رکھو تو لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس لیے تو میں نے تمہارے منہ پر رومال رکھا تھا، اور تم تو بے ہوش بھی نہیں ہوئی، بشیر نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا۔ وہ سچ میں جاہل ہے۔ ہاں بیچارے تم لوگ، تمہارے چھوٹے خان کو تمہیں یہ کام نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہانیہ کو ان پر ترس آ رہا تھا۔ ہاں بہنا صحیح کہہ رہی ہو تم، وہ تینوں بولے۔ وہ تینوں بھی شاید ہانیہ کی طرح بے وقوف تھے۔ تمہارے چھوٹے خان کو یہ کام کسی ماہر اغوا کار کو دینا چاہیے تھا۔ ہانیہ کو ان تینوں پر حد سے زیادہ ترس آیا۔
ہاں ہاں، ان تینوں نے بیوقوفوں نے بھی ہانیہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب جب 4 بیوقوف مل کر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہی بات ہوگی۔ اچھا میرے پیارے پیارے بھائیو، مجھے نا بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے لا دو، پھر ہم لوگ کارڈز والی گیم بھی کھیلیں گے۔ ہانیہ کے بھائی کہنے پر ان تینوں بھائیوں کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ کیا ہوا، تم لوگ اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ ہانیہ نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے حیرانی سے پوچھا۔ ہمیں پہلی بار کسی خوبصورت لڑکی نے بھائی بولا ہے، بشیر بولا۔ تو پہلے کیا خوبصورت لڑکیاں تمہیں بوائے فرینڈ بناتی تھی؟ ہانیہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ ارے نہیں، ہمیں تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں سوائے ایک گارڈ کے۔ وہ علی اپنی آنسو صاف کرتے بولا۔ ہانیہ کو اب اپنے نئے نویلے بھائیوں پر آخری حد تک ترس آ رہا تھا۔ میں ایسا کرتا ہوں، کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، عظیم یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا کھانا لانے۔ میں ایسا کرتا ہوں، کارڈز لے کر آتا ہوں، علی بھی یہ کہتے وہاں سے چلا گیا۔ میں تمہارے لیے کوئی آرام دہ کرسی لاتا ہوں، اس پر بیٹھ کر تم تھک گئی ہوگی۔ بشیر کو اپنی نئی نویلی بہن کا بہت خیال آ رہا تھا۔ بھائی میں اس کرسی پر ہی ٹھیک ہوں، آپ میرے پاس ہی بیٹھ جائیں، اگر میں بھاگ گئی تو چھوٹے خان آپ کو ڈانٹے گی نا۔ ہانیہ حد درجے کی بے وقوف تھی، اس بے وقوف سردارنی کو اپنے بھائیوں پر بہت ترس آ رہا تھا۔ بہنوں تم کتنی اچھی ہو، کتنا خیال ہے تمہیں ہمارا، یہ کہتے ساتھ ہی بشیر کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ عاقب ارسلان کو ہانیہ کے گھر چھوڑ کر خود ہانیہ کو ڈھونڈنے نکل پڑا تھا۔ ماما آپ چپ کریں، بھائی پتہ کرنے گئے ہیں نا ہانیہ کا، آپ اس طرح روئیں تو نا۔ ارسلان فوزیہ بیگم کو چپ کرواتے بولا۔ بیٹا تم ہی چپ کرواؤ انہیں، کب سے روئے جا رہی ہیں، فرحت بیگم ارسلان سے بولی۔ ماما دیکھیے گا بھائی ہانیہ کو واپس لے کر ہی آئیں گے، آپ فکر نہ کریں، ارسلان فوزیہ بیگم کی آنسو صاف کرتا بولا تھا۔ بیٹا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے میری بیٹی، صبح سے شکل نہیں دیکھی میں نے اس کی، پتہ نہیں کون لے گیا ہے، ہمارا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ پھر سے رو دی۔ انکل آپ گئے تھے نا پولیس اسٹیشن، تو کیا کہا انہوں نے؟ ارسلان اب سوال بلال صاحب سے مخاطب تھا۔ بیٹا وہ بھی کوشش کہہ رہے تھے، جیسے ہی پتہ چلتا ہے وہ ہمیں انفارم کر دیں گے، بلال صاحب بولے۔ ارسلان نے جب عالیہ کو دیکھا جو خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اسے پھر سے عالیہ پر غصہ آ گیا، وہ جو ضبط کر گیا۔ عاقب یونیورسٹی گیا اور وہاں سے یونیورسٹی کے باہر کی CCTV فوٹیج نکلوائی۔ یہ دیکھ کر اس کا پر آسمان کو چھو رہا تھا کہ 2 لڑکے ہانیہ کو پکڑ کر کار میں بٹھا رہے تھے۔ ان کی ہمت بھی کیسے، انہوں نے ہانیہ کو ہاتھ لگایا، وہ بولا، اور کار کا نمبر نوٹ کیا اور کسی کا فون ملا کر یہ آرڈر مارا، یہ کار کس کی ہے، یہ مجھے آدھے گھنٹے کے اندر پتہ لگ جانا چاہیے۔ اگلے کی بات سنے بغیر اس نے فون کاٹ دیا۔ شہریار اگر یہ کام تمہارا ہوا نا تو عاقب علی شاہ اس بار تمہیں بالکل نہیں بخشے گا، بالکل نہیں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسے فون آ گیا، اور جو اس نے فون پر سنا اس کے بعد اس کی آنکھوں میں شعلے جلنے لگے۔ اس نے شہریار کو فون ملایا جو کہ اس نے پہلی بیل پر اٹھا لیا۔ او آخرکار میرے دشمن محترم کا فون آ ہی گیا۔ تمہیں پتہ ہے کب سے میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے شہریار خان کو بہت انتظار کروایا ہے۔ عاقب علی شاہ آخر میں شہریار ہنسا۔ بکواس بند کرو اپنی شہریار، اگر ہانیہ کو خروچ بھی آئی نا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ تم نے ابھی عاقب علی شاہ کو دیکھا ہی کہاں ہے؟ تم ہانیہ کو طلاق دے دو، میں اسے خروچ بھی نہیں آنے دوں گا، پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا اسے۔ شہریار یہ باتیں کر کے چنگاری کو ہوا دے رہا تھا۔ شہریار بکواس بند کرو اپنی، اگر تم نے مجھے ہانیہ کا نام بتایا نا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ عاقب اتنی تیز دھاڑا تھا کہ شہریار کو لگا فون کا اسپیکر پھٹ جائے گا۔ آہستہ دشمن محترم آہستہ، کیونکہ ہانیہ کو میں چھوڑنے نہیں والا، اور اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں اپنے بندوں سے کہہ کر اس کا نام و نشان مٹوا دوں گا۔ شہریار چلاک سی ہنسی ہنسا۔ اب اس پاگل شہریار کو کیا پتہ اپنے بندوں کا۔ شہریار دیکھو اسے چھوڑ دو، میں آرام سے سمجھا رہا ہوں تمہیں۔ عاقب نے اپنا غصہ کم کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا، پر شہریار خان کو تو لگتا تھا کہ نرمی کی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ تمہیں کیا لگا عاقب میں اسے چھوڑ دوں گا؟ اتنی سستی نہیں ہے میری محبت۔ خان کب سے میں پیار کی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پر تمہیں لگتا ہے کہ پیار کی زبان سے کوئی واسطہ نہیں پڑا۔ پر اب عاقب علی شاہ تمہیں بتائے گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عاقب نے فون کاٹ دیا۔ شہریار فون کو دے کر احتضانیہ ہنسا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ اور ہاں، اسے ہانیہ کے پاس ہو جانا تھا۔ ہانیہ، بشیر، علی اور عظیم اب کارڈ کھیلنے میں مصروف تھے اور ساتھ ساتھ چپس بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچھا تمہارے چھوٹے خان کا پورا نام کیا ہے؟ ہانیہ نے ان تینوں سے پوچھا۔ شہریار خان نام ہے ان کا۔ عظیم نے بڑے پیار سے شہریار کا نام لیا۔ ہانیہ کے دونوں ابرو حیرت سے اٹھے تھے۔ اچھا تو ببلو نے مجھے گواہ کروایا ہے۔ ببلو؟ کون ببلو؟ علی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے وہی شہریار۔ ہانیہ نے شہریار کا نام ہی بگاڑ دیا تھا بہنا، شہریار نہیں شہریار۔ عظیم نے نام کی درستگی کرے بھائی، ارے مجھے کیا، جو بھی نام ہو، اس ببلو کا تمہیں پتہ ہے وہ نہایت ٹرکی قسم کا بندہ ہے، اور اس کی حرکتیں تو بالکل لوفرانہ ہیں، ایسا لگتا ہے لوفرانہ کی ڈگری لے کر آیا ہے۔ ہانیہ نے اندازہ لگایا
ارے نہیں بہنا، وہ تم سے محبت کرتے ہیں نا، اس لیے وہ تم سے لوفرانہ باتیں کرتے ہیں۔ بشیر نے گھٹیا سا تکا لگایا۔ لیکن وہ مجھے نہیں پسند نا، ہانیہ نے معصومیت سے اپنا مسئلہ بتایا۔ اچھا بہنا، تو ایسی بات ہے، تو تم کیا کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ علی نے سوال کیا۔ ہاں نا، کرتی ہوں نا محبت میں، ہانیہ نے گردن اکڑا کر کہا۔ کس سے؟ ان تینوں نے مسکرا کر دلچسپی سے پوچھا۔ اپنی ماما بابا سے، عالیہ سے، ماموں مامی سے، اپنے بھائی ارسلان سے، ارسلان کی ماما سے۔ ہانیہ نے ساروں کے نام گروا دیے۔ ان تینوں کی دلچسپی کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ ارے بہنا، ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں، ان تینوں نے کہا۔ اچھا، تو کہیں تم ارسلان کے بھائی کی تو نہیں بات کر رہے، جس سے ببلو نے مجھے بچانے کے لیے میرے ساتھ نکاح کیا تھا؟ کیا تھا؟ ان تینوں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے نہیں، میرا مطلب ہے کیا تھا، اس لیے تو اب میں بالکل ٹینشن فری بیٹھی ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ان سے نکاح کر لوں گی تو شہریار سے بچ جاؤں گی۔ ہانیہ نے انہیں تفصیل سمجھانا لازمی سمجھا۔ اچھا، تو کیا تم ان سے محبت کرتی ہو؟ ان تینوں کی دلچسپی پھر سے بڑھی۔ ارے نہیں، میں تو ان سے محبت نہیں کرتی، وہ تو انہوں نے ویسے ہی نکاح کیا تھا۔ ہانیہ نے ایک ادا سے ہاتھ جھٹک کر کہا۔ مجھے بچانے کے لیے؟ جب ببلو سے میری جان چھوٹ جائے گی تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ہانیہ نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ بہنا، یہ ویسے والا نکاح کون سا ہوتا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس نکاح کے بارے میں، ورنہ ہم بھی کر لیتے، عظیم نے منہ بنا کر کہا۔ ارے اس کے لیے ویسے والا بندہ بھی چاہیے ہوتا ہے نا، ہانیہ نے اسے بتایا کہ تمہیں ویسے والی بندی بھی چاہیے ہوگی۔ یہ ویسے والا بندہ کیسے ملتا ہے؟ ان تینوں کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے ویسے والا بندہ ویسے ہی مل جاتا ہے، ہانیہ نے پھر سے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان چاروں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ شہریار جو ابھی ابھی اس اسٹور نما کمرے میں داخل ہوا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سر گھوم گیا۔ ہانیہ میڈم اپنے ان تینوں کے ساتھ بیٹھی کارڈ کھیلنے کے ساتھ ساتھ گپے لگانے میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ کھایا پیا بھی جا رہا تھا۔ شہریار نے پہلی بار ایسی کڈنیپنگ دیکھی تھی۔ ان تینوں کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا جب ہانیہ میڈم نے شہریار کو دیکھتے ہی چپس کے پیک میں سے بچا آخری چپس اٹھا کر منہ میں ڈالا کہ کہیں شہریار ہی نہ لے لے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایسے لگ رہا ہے کوئی کڈنیپنگ نہیں بلکہ پکنک چل رہی ہے یہاں پہ۔ شہریار ان کے پاس آتے ہی بھڑک اٹھا۔ چھوٹے خان، وہ بشیر سے بولا نہیں جا رہا تھا، کیا وہ لگا رہا ہے کہ ہاں؟ شہریار کا دل کر رہا تھا سب کچھ شوٹ کر دے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی آپ میرے بھائیوں پر چلائیں؟ ہانیہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح کہا۔ بھائی؟ شہریار کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جی، یہ میرے بھائی ہیں، اگر آپ نے کچھ کہا تو میں آپ کو گنجا کر دوں گی، ہانیہ نے پھر سے اسی انداز میں کہا۔ بھائی نہیں، گارڈ ہیں یہ میرے، شہریار نے دانت پر دانت جما کر کہا۔ ہاں تو گارڈ ہوں گے یہ آپ کے گھر میں، یہاں تو یہ میرے بھائی ہیں اور ان کا حفاظت کا ذمہ میرے اوپر ہے، اس لیے آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، سمجھے؟ ہانیہ اب شہریار کو بتا رہی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کی محافظ ہے۔ عظیم، علی اور بشیر تو بس اپنی بہن کے صدقے باری جا رہے تھے۔ یار ہانیہ، شہریار ابھی بول ہی رہا تھا کہ ہانیہ میڈم نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ یار وار نہیں ہوں میں آپ کی، لیکن میں آپ کو اپنا بھائی بنا سکتی ہوں، منظور ہے تو بولیں۔ ہانیہ نے شہریار پر جیسے احسان کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کی بھائی والی آفر پر شہریار کا دماغ لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ چپ ہانیہ چپ، بہت بولتی ہو تم، بس ایک دفعہ عاقب تمہیں طلاق دے دے تو میں ابھی شہریار بول ہی رہا تھا کہ ہانیہ نے پھر سے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ کیا انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ مجھے طلاق دیں گے؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ کہا نہیں، پر میں آج ہی تمہیں طلاق دلواؤں گا اس سے، شہریار نے کندھے اچکا کر کہا۔ لیکن ہانیہ نے شکر کا سانس خارج کیا۔ آپ ہوتے کون ہیں ہم میاں بیوی کے بیچ میں درار ڈالنے والے؟ ہانیہ نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ تمہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں۔ پکڑو تم تینوں اسے اور جا کر باندھ دو، عاقب نے ان تینوں کو حکم دیا۔ وہ تینوں تو بس سر جھکائے کھڑے تھے۔ کیا ہوا، تم لوگ جا کیوں نہیں رہے؟ شہریار نے ان تینوں کو جب چپ کھڑے دیکھا تو پوچھا۔ چھوٹے خان، ہم نے اسے بہن مانا ہے اور اس نے ہمیں اپنا بھائی، ہم اپنی بہن کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، علی بولا۔ تم لوگوں کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے میں اسے دیکھ لوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہریار نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے کر جانے ہی لگا تھا کہ کسی نے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ شہریار لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم عاقب علی شاہ کی بیوی کو ہاتھ لگاؤ؟ عاقب غصے سے آگ بگولا ہوتے بولا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ شہریار کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ عاقب طنزیہ ہنسا۔ خان، تم نے عاقب علی شاہ کو کیا سمجھا ہے؟ شہریار ابھی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا کہ عاقب نے ایک اور جڑ دی۔ شہریار کے منہ اور ناک سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پونچھ سے منہ کا خون صاف کیا۔ ہانیہ کو اب شہریار پر ترس آنا شروع ہو چکا تھا۔ اف، ایک تو ہماری ہانی کا چڑیا جیسا دل۔ عاقب تو شہریار کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے شہریار کو اب مارتا ہی جا رہا تھا۔ شہریار نے بھی عاقب کو مارنا چاہا، پر عاقب نے اس کا ارادہ بھانپ کر اسے ایک ساتھ دو جوڑ دی۔
بشیر عظیم اور علی کو بھی شہریار پر بہت ترس آ رہا تھا، پر شاید عاقب کو ہی ترس نہیں آ رہا تھا۔ عاقب تو بس دھواں دار دھلائی کرتا جا رہا تھا شہریار کی۔ عاقب نے یہاں وہاں نظر دوڑائی تو اسے سامنے ایک اسٹیل کا راڈ پڑا نظر آیا۔ اس نے جیسے ہی وہ راڈ اٹھا کر شہریار کو مارنا چاہا تو آگے ہی ہانیہ آ گئی۔ عاقب کا راڈ والا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ پلیز آپ انہیں نہ ماریں، ہانیہ نے ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کہا۔ شہریار نے حیرت سے ہانیہ کی پشت کو دیکھا۔ میں مانتی ہوں کہ ان کی غلطی ہے، پر یہ اتنے برے انسان بھی نہیں ہیں جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ عاقب تو ہانیہ کو گھور گھور کر اس کی بات سن رہا تھا۔ یہ بہت اچھے انسان ہیں، پر یہ ظاہر نہیں کرتے۔ بس آپ لوگوں نے یہ ضد بنا لی ہے کہ آپ لوگ لڑتے ہی رہیں گے، چاہے زمین نکل جائے یا آسمان پھٹ جائے۔ ہانیہ نے تو ڈائیلاگ کی مت مار دی۔ پیچھے کھڑے شہریار کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے تھے۔ عاقب نے ہانیہ کی ایکٹنگ دیکھ کر افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ہانیہ کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یہ بات اسے حفظ ہو چکی تھی۔ ہاں ہماری بہن ٹھیک کہہ رہی ہے، چھوٹے خان بہت اچھے ہیں۔ ان تینوں نے بھی ہانیہ کی ایکٹنگ پر ٹسوے بہانا شروع کر دیے۔ عاقب تو بس اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ ہانیہ پیچھے مڑی اور روتے ہوئے شہریار سے مخاطب ہوئی۔ کیا آپ میرے بھائی بنیں گے؟ مجھے پتہ ہے بہت اچھے انسان ہیں۔ ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے جو اس نے پتہ نہیں کتنی کوششوں کے بعد نکالے تھے۔ ہاں بہنا، شہریار نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ عاقب کو تو لگا تھا وہ پاگلوں کی ٹولے میں داخل ہو گیا ہے۔ اب وہ 5 پاگلوں کا ٹولہ اپنی آنسو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ آپ کو میرے بھائی کو اتنا نہیں مارنا چاہیے تھا۔ ہانیہ عاقب سے مخاطب ہوئی۔ ہاں ان چاروں نے ہانیہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ان سب کے چہرے دیکھ کر عاقب نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ رونے کی وجہ سے بشیر عظیم اور علی کی ناک سے پانی بہنا شروع ہو چکا تھا۔ شہریار کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھیں سے ٹسوے بھی۔ ہانیہ کا چشمہ اس کی ناک کی نوک پر آیا ہوا تھا۔ عاقب نے ہانیہ کا چشمہ درست کیا اور اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ وہ پانچوں تو عاقب کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے جو ان کے سامنے شروع ہو گیا تھا۔ بیوی ہے میری۔ عاقب نے ان سب کو جب اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا پایا تو بولا۔ ہاں تو کسی کے سامنے تو نہیں شروع ہو جایا کرو، شہریار بولا۔ اچھا تو تم سب 5 سیکنڈ کے اندر اندر یہاں سے دفع ہو جاؤ، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرنا ہے۔ عاقب ان چاروں کو دیکھ کر بغیر شرم کیے بولا۔ وہ چاروں تو شرم کے مارے 1 سیکنڈ میں جن کی طرح غائب ہو گئے۔ ہانی، عاقب نے پیار سے ہانیہ کا نام لیا۔ ہانیہ تو صدمے کی پہلی ٹرین سے ہی صدمے میں پہنچ گئی تھی۔ جب عاقب کی آواز پر جہاز کی پہلی فلائٹ سے ہی واپس آ گئی۔ ہانیہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ان دونوں کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ آپ بہت خراب ہیں، آپ اب آئے ہیں مجھے لینے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، ہانیہ نے منہ پھلا کر شکوہ کیا۔